آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تو منصب خلافت پر آنے والی شخصیت کو دنیا کیا کہتی ہے؟ بولو کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ ابو بکر خلیفہ اول بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، مصلی رسول ابو بکر کے حوالے ہے، ابو بکر مصلی رسول پر کھڑے ہیں، ابو بکر امام بن چکے ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی بن چکے ہیں، اور ان صحابہ میں حضرت عمر بھی ہیں، ان صحابہ میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، ان صحابہ میں حسن و حسین بھی ہیں، ان صحابہ میں امیر معاویہ بھی ہیں، ان صحابہ میں عبد الرحمن بھی ہیں، ان صحابہ میں سعد اور سعید بھی ہیں، ان صحابہ میں دیگر صحابہ بھی ہیں۔ یہ تارے کے سارے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، امام ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، رہنما ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، پیشوا ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، مقتدا ابو بکر ہیں، مقتدی صحابہ ہیں، اور پھر ان صحابہ کی مقتدیوں میں سے علی بھی مقتدی ہیں۔ جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے، حضرت ابو بکر کی امامت میں حضرت علی نماز پڑھتے رہے، حسن و حسین نماز پڑھتے رہے۔ اب علی کا مقتدی بننا، ابو بکر کا مقتدا بننا، یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجب الاحترام، قابل عزت احترام معزز مکرم محترم دیوکار بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کے خطبات کے حوالے سے جمعے کا جو پہلا خطبہ دیا جاتا ہے اس کا خلاصہ، اس خطبے کے اندر ذکر کیے گئی باتیں، احکام آپ حضرات کے سامنے مختصراً پیش کیے تھے۔ جمعے کے دوسرے خطبے میں وہی باتیں اکثریت سے گئے۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے، پھر اہل ایمان والوں کے لیے ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والوں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ جب دوران خطبہ یہ بات کی جائے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے، پھر بعض حضرات جمعے کے خطبے کی سماعت کے دوران ہی بآواز بلند درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ خطبے کے دوران خاموشی سے، اطمینان سے خطبہ بھی سنا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دل میں درود پاک پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کے بعد
آپ علیہم کے مقدس ترین جماعت صحابہ کرام میں سے افضل جو 4 خلفاء ہیں اور پھر جو 10 مبشرہ صحابی ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہم کی احادیث کی روشنی میں ارحم امتی بامتی ابو بکر، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی نے رحم دل بتایا ہے۔ ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہے، لیکن یہی ابو بکر جس کے سامنے اس کا باپ اللہ کے نبی کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، پھر ابو بکر رحم کا معاملہ نہیں کرتے کیونکہ وہاں نبوت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ بہت سارے حضرات اس بات کو استدلال پکڑتے ہیں کہ جی ابو بکر تو نرم تھے۔ میں نے کہا وہ یہ نا ابو بکر کہ جو یہودیوں کے ایک گرجا گھر میں گیا تو یہودیوں کے ایک عالم نے کہا ان کا اللہ کیسا اللہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے قرض دو، ہم سے اپنی مخلوق سے قرض مانگتا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اللہ سے مالدار ہیں اور اللہ غریب ہے۔ جب یہ بات ابو بکر کے کانوں میں پڑی، پھر ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ یہاں یہودیوں کا جرمن ہے، یہاں نبوت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا ڈیرا ہے، پھر ابو بکر نے اس یہودی عالم کو ایسی تھپڑ رسید کی، خدا کی قسم اللہ کا قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور ابو بکر کا تھپڑ پڑا نا، پھر جب حواس باختہ ہوئے پھر وہ سارے یہودی اللہ کے نبی کی دربار میں آئے اور کہنے لگے جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ نے بلایا، اللہ کے نبی نے بلایا، ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ تھپڑ مارا ہے۔ کس بات پہ مارا ہے؟ خدا کی توہین کی تھی۔ اچھا وہ جو سارے یہودی وہ تقیہ باز، وہ تقیہ کرنے والے تھے، یہ ان کی عبادت ہے اصل میں تقیہ کرنا، تو وہ وہاں تقیہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہمیں بلا وجہ مارا گیا ہے۔ اب سارے یہودی جمع ہیں، ابو بکر کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، اللہ عرش سے ابو بکر کی گواہی اتارتا ہے اور نبی پر وحی آتی ہے کہ اے نبی یہودیوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ یہ بات یہودیوں نے کہی تھی، ابو بکر نے سنی تھی، میں اللہ ابو بکر کی گواہی دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں عمر بڑے سخت ہیں، کافروں پر اللہ کے معاملے میں عمر سخت ہے، اور پھر حیا کے معاملے میں عثمان حیا کے بہتر ہیں۔ میں اگر اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم یہاں ختم ہو جائے گا۔ میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہم جمعے کے خطبے میں دہراتے ہیں، ان میں بتایا بھی جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی افضلیت کیا ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی معاویہ حسن و حسین فاطمہ و سارہ کا رتبہ کیا ہے؟ ہم اپنے خطبوں میں ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہیں، عمر کا تذکرہ کرتے ہیں، عثمان و علی کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن و حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، خاتون جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا یہ بدعت ہے، لیکن میں یہ آپ کو بات بتا دوں، یہ اصحاب رسول کا تذکرہ ذکر خیر خطبے کے جمعے کے خطبے میں صحابہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کا دور ہے،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو حضرت عمر کا تذکرہ کرتے تھے اور حضرت عمر کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا ہر جمعے کے خطبے میں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہتا تھا کہ عمر کا تذکرہ کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے ابو بکر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی طرف خط لکھا کہ جناب یہ بندہ ہے، یہ ہر جمعے مجھ سے جھگڑتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، بلا کر کے کہا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا جی معاملہ کچھ نہیں ہے، بصرہ کی جامع مسجد کے منبر پر ابو موسیٰ اشعری آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ افضل ابو بکر ہے، بالا ابو بکر ہے، اول ابو بکر ہے، پہلا ابو بکر ہے، آنے میں پہلے پہل کرنے والا ابو بکر ہے، تو جہاں عمر کا تذکرہ ہو وہاں لازمی ہے ابو بکر کا تذکرہ ہو۔ حضرت عمر نے جب اس کی بات سنی، بات لمبی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے صاحب تو اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، صحیح ہے، بالکل تو نے صحیح کہا، ابو بکر کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر نے روتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ابو بکر کی ایک رات، ابو بکر کا ایک دن عمر اور اولاد عمر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ رات تو وہ تھی کہ جس کے بارے میں جب حضرت ابو بکر سے سوال کیا گیا کہ چلتے چلتے کیا معاملہ تھا، کہ جب نبی نے پوچھا تھا ابو بکر کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو ابو بکر نے تڑپ کر کہا تھا یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، آگے اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائے، دائیں جانب اس لیے آتا ہوں، بائیں اور پیچھے اس لیے آتا ہوں کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ابو بکر آپ کی سواری بن جاتا ہے، ابو بکر آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ اور پھر جب غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں، ابو بکر جب نبی کو اتارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پہلے داخل نہیں ہوں گے، غار میں پہلے میں داخل ہوں گا، اس لیے کہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز غار میں موجود ہے تو سب سے پہلے تکلیف ابو بکر برداشت کرے گا۔ یہ اصحاب رسول، ان کا تذکرہ خلفائے راشدین کے زمانے سے شروع ہوا۔ پھر آگے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے حدیث پاک پیش کی جاتی ہے، حسن حسین کے لیے، پھر ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث پہ یا اللہ عباس اور اس کی اولاد کی مغفرت فرما، عباس اور اس کی اولاد کی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ، ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے ان کی بخشش فرما۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابن عباس کے لیے جو بخشش کی دعا کی جاتی ہے، حضرت ابن عباس سے گناہ کیا ہوا؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقواهم علی۔ اسی طرح اور آگے وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سارے فضائل بیان ہوئے۔ کیا بات ہے، ابن عباس کی باری آئی تو فضائل نہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا جو راوی ہے، راویوں میں سے ایک راوی عبد الوہاب اس حدیث کی روایت ہے۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ نے یہ بات علامہ ڈاکٹر خالد محمود لندن والے، مہارسٹر والے جو لندن میں تھے، ابھی تو ان کا انتقال ہوا، بڑے محقق آدمی تھے، ان کے سامنے یہ بات کی تھی اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک بندے کو بات کی، وہ ہمارے استاد ہیں، اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس حدیث میں جو ابن عباس کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، ابن عباس سے گناہ کیا ہو گیا تھا؟
ابن عباس، اب حضرت عباس، ابن عباس نے حضرت عباس، ان سے گناہ یہ ہوا تھا جو کہ گناہ نہیں ہے، لیکن دشمنان صحابہ دیکھو ہماری صفوں میں کہاں تک آگے آ گئے۔ گناہ ان کے بقول یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھی، جو نبی علیہ السلام کی نواسی تھی، ان کا نکاح، ان کا ہاتھ جب حضرت عمر نے مانگا تو حضرت علی نے کہا ہے امیر المؤمنین مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سوچ کر فیصلہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور زور دیا اور کہا کہ عمر نے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ دیر نہ کر، جلدی کر، اس رشتے کو پکا کرو۔ حضرت علی المرتضی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کے حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر کا جو پیغام حضرت علی کو ملا تھا اس کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ یہ وہ گناہ عباس سے ہوا تھا کہ اس نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دے۔ اب یہ جو گناہ کی بات ہے یہ تو وہ کہے گا نا گناہ ہے جو حضرت عمر کو حضرت علی کا داماد ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عبد الوہاب ہے جو خالی شیعہ اور رافضی قسم ہے اس حدیث کی روایات میں، تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے خطبے اور جمعے کے خطبات میں یہ حدیث نہیں پڑھنی چاہیے اللہم اغفر للعباس وولدی۔ آپ پس منظر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کون سے گناہوں کی بخشش کی دعا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے شیعوں کے بقول کہ جو حضرت عباس سے ہوا کہ حضرت علی کو کہا کہ اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دے۔ یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، الفت اور پیار کی بات ہے۔ اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا۔ اللہ 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 میرے صحابہ کے معاملے سے اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعد غرضا، ایسے نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانوں پر رکھو، ان پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دو، نہیں۔ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھیں، میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ نبی کے ساتھی تھے اس لیے، انہوں نے جانیں قربان کی تھی اس لیے، انہوں نے مال پیش کیا تھا اس لیے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی اس لیے، وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے اس لیے، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے اس لیے، وہ نبی کی صحبت کو اختیار کیے ہوئے تھے اس لیے، ان کے دل پہ ایمان راسخ ہو چکا تھا اس لیے، ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا تھا اس لیے، ان سے اللہ راضی ہو گیا تھا اس لیے، کیا وہ جنتی بن گئے تھے اس لیے، وہ سچے ہو گئے تھے اس لیے؟ نہیں، صحابہ سب کچھ کر چکے ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن یاد رکھو ہم ان کی وجہ سے صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہمارا معیار، ہمارا میزان، ہماری کسوٹی، ہمارا پیمانہ صحابہ سے محبت کا کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ فرمایا فمن احبهم، جو شخص صحابہ سے محبت رکھتا ہے، فبحبی، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ ہمیں نبی سے محبت ہے، یہ نبی نے بتا دیا، فارمولہ، پیمانہ، کسوٹی بتا دی کہ صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر محبت کی جائے،
یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ مال اور جو ہے وہ ان کی تکلیف اور مشقتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کی جائے، نہیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ صحابہ سے یہ اللہ کے نبی نے لازم ملزوم قرار دے دیا کہ جس کے دل میں میری محبت ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور یہ بات بھی میں آج ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جو ظالم صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ ابو بکر کی خلافت کی وجہ سے بغض نہیں رکھتے، وہ حضرت عمر کا اپنے دل میں بغض اس لیے نہیں رکھتے کہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ کیوں بن گئے، نہیں، اللہ کے نبی نے بغض کا پیمانہ بھی بتا دیا ہے، فمن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، وجہ کیا ہوگی، مسئلہ کیا ہوگا، سبب کیا ہوگا، وہ سبب یہ ہوگا کہ فببغضی ابغضہم، کہ اس کے دل میں میرا بغض ہوگا اس لیے ابو بکر سے بغض کرے گا، میرے بغض کی وجہ سے صحابہ کا بغض آئے گا، اور جس کے دل میں نبی کا بغض آ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت آ جائے، تو یہ ڈرامہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے پیمانہ بتا دیا ہے، کسوٹی بتا دی ہے، میزان قائم کر دیا ہے کہ صحابہ سے محبت کا معیار یہ ہے۔ اب پتہ چلا جو لوگ صحابہ کرتے ہیں در حقیقت ان کے دل میں نبی کی محبت جوش مارتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو ابو بکر کی عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو عمر، عثمان اور علی کے لیے چوکیداری اور پہرے داری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ در حقیقت نبوت کی چوکیداری اور نبوت کی پہرے داری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بغض جو ہونا اصحاب رسول کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کا دل میں بغض ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم عمر کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں، عثمان کو نہیں مانتے، ابو بکر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی نے بتا دیا جن کے دل میں میری محبت ہوگی میرے صحابہ کی محبت کو بہت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی وسوخ سے کی جاتی ہے اور بڑا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا نا محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ اب میں جہاں بھی جاؤں گا میں اصحاب رسول کی عزت کی بات کروں گا، میں فرق بتاؤں گا کہ بھئی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کا بغض ہوگا وہ تمام صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، یہ حق بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس حق بتانے کی پاداش میں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ملک کے امن کو جو ہے نا وہ ملک کے امن کو داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ بات بھی ہمارے اکابر کا پڑھایا ہوا سبق بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مذہب اہل سنت والجماعت ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر نفرت ہے ہی نہیں، صرف محبت کا پیغام۔ اور بھلا جہاں محبت کی بات ہو وہاں امن آئے گا کہ بدل نہیں پیدا ہوگا؟ بولو، جہاں محبت کی بات کی تائید کی جاتی ہو، جہاں محبت کی بات کو سراہا جاتا ہو، جہاں محبت کی بات کا اقرار کیا جاتا ہو، وہاں امن پیدا ہوتا ہے، بدل نہیں پیدا۔
وہاں انتشار پیدا، وہاں اختلاف پیدا، وہاں تفرق بازی پیدا، وہاں فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی. اور اہل سنت والجماعت وہ مذہب ہے جو ہمیشہ محبت. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تو منصب خلافت پر آنے والی شخصیت کو دنیا کیا کہتی ہے؟ بولو کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ ابو بکر خلیفہ اول بنتے ہیں. اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، مصلی رسول ابو بکر کے حوالے ہے. ابو بکر مصلی رسول پر کھڑے ہیں، ابو بکر امام بن چکے ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی بن چکے ہیں. اور ان صحابہ میں حضرت عمر بھی ہیں، ان صحابہ میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، ان صحابہ میں حسن و حسین بھی ہیں، ان صحابہ میں امیر معاویہ بھی ہیں، ان صحابہ میں عبد الرحمن بھی ہیں، ان صحابہ میں سعد اور سعید بھی ہیں، ان صحابہ میں دیگر صحابہ بھی ہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں. امام ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، رہنما ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، پیشوا ابو بکر ہے، مقتدی صحابہ ہیں، مقتدا ابو بکر ہیں، مقتدی صحابہ ہیں. اور پھر ان صحابہ کی مقتدیوں میں سے علی بھی مقتدی ہیں. جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے، حضرت ابو بکر کی امامت میں حضرت علی نماز پڑھتے رہے، حسن و حسین نماز پڑھتے رہے. اب علی کا مقتدی بننا، ابو بکر کا مقتدا بننا، یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بندہ کسی سے نفرت کرے تو اس کا مقتدی بن سکتا ہے؟ اس کو امام مان سکتا ہے؟ اس کو پیشوا مان سکتا ہے؟ اس کو بڑا مان سکتا ہے؟ اس کو رہبر مان سکتا ہے؟ اس کو رہنما مان سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی نے ابو بکر کو امام تسلیم کر کے یہ بتا دیا ہے ہمارے درمیان محبت ہے، ہمارے درمیان الفت ہے، ہمارے درمیان پیار ہے. اب اس محبت کی بات کو مذہب اہل سنت بیان بھی کرتا ہے، اس محبت کی بات کو مذہب اہل سنت اعلان بھی کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اس محبت کی بات کی تائید بھی کرتا ہے. لیکن دشمن صحابہ محبت کی اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن اقرار نہیں کرنا چاہتے. محبت کی بات کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، ہم اقرار بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن دشمن صحابہ محبت کی اس دلیل کو نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب محبت کا پیغام تو ہم نے دیا، نفرت کا پیغام دشمن صحابہ نے دیا. اسی طرح حضرت علی کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عمر ہے. اب علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر و عثمان کے نام پر رکھے ہوئے ہیں. یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم اس دلیل کو مانتے بھی ہیں اور اس دلیل کو بیان کرتے بھی ہیں، لیکن دشمن صحابہ محبت کی اس دلیل کو توڑنا چاہتا ہے، مروڑنا چاہتا ہے، اقرار نہیں کرتا. اب محبت کا پیغام تو ہم دے رہے ہیں، نفرت کا پیغام وہ دے رہے ہیں. آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہے، گواہ ابو بکر و عمر ہیں. یہ میری کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. گواہ ابو بکر و عمر ہیں، علی کی شادی ہے، گواہ ابو بکر و عمر ہیں. یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. دشمن صحابہ محبت کی اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہے، جہیز ابو بکر خرید کر لا رہے ہیں. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے کہ نہیں ہے؟
ہم اس محبت کی دلیل کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ دشمن صحابہ محبت کی اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں۔ بیان اقرار حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی لخت جگر ہے، رسول اللہ کی نواسی ہے، ام کلثوم نام ہے، بیوی حضرت عمر کی ہے۔ ہم اس محبت کی دلیل کو مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ دشمن صحابہ مانتا ہے، محبت کی اس دلیل کا اقرار کرتا ہے، بلکہ علل اعلان انکار کرتا ہے۔ تو محبت کا پیغام تو ہم دیتے ہیں، نفرت کا پیغام وہ دیتے ہیں، اور ملک کا کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا دکھاؤ جہاں محبت کی بات کرنے کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شہر دکھاؤ، کوئی ایسا علاقہ دکھاؤ جہاں محبت کی بات کرتے ہو اور فساد پیدا ہوتا ہو۔ تو بھائی نفرت ہماری طرف سے نہیں ہے، شر پسندی ہماری طرف سے نہیں ہے، دوریاں ہماری طرف سے نہیں ہیں، فرقے بازیاں ہماری طرف سے نہیں ہیں۔ ہم محبت کی بات کو بیان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں۔ تو ملک کے اندر انتہا پسند کون ہوا؟ بولو، دشمن صحابہ ملک کے اندر انتہا پسند ہوا کہ نہیں ہوا؟ منکر صحابہ ملک کے امن کو خراب کرنے کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے نا کہ ملک کے محافظ بھی ہم ہیں اور ملک سے محبت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اگرچہ 75-76 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے ملک کی انسدادات میں ابھی تک اسلام نہیں آیا۔ آج اور گزشتہ کل بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے، ایک فلم بنائی گئی ہے، پتہ نہیں کیا، اس کو جو ہے وہ پاکستان میں نشر کیا جائے گا، اور جو ہے پہلے ہماری جو ہے وفاقی حکومت نے اس پر پابندی عائد کی، اب دوبارہ اس کو اجازت مل گئی، لیکن پنجاب حکومت نے تاحال اس پر پابندی عائد کر دی۔ ہم اس اقدام کو سراہتے بھی ہیں، اگرچہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے حامی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی کا حامی ہو، کوئی کسی کا سپورٹر ہو، ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس نے اسلام اور دین کی بات کی ہوتی ہے، بس۔ اس لیے ہم اپنے سندھ اور پورے ملک کے جو ہے وہ اسلامی اداروں سے اور جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر اس فلم کے اندر کوئی ایسی بےہودہ حرکات، اول تو اس فلم، یہ ڈرامے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا، یا تو سارے بند ہونے چاہیے، بس بات ہی ختم۔ آج ہوں چلتے پہ آئے نا جکیڑا تو سی قرآن پڑھوں دیتا نظر آتے بغیرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو ڈرامے اور فلموں نے تو تباہ کیا ہے، خود ظلم کی انتہا ہے۔ کیا سکھاتے ہیں اس کے اندر؟ کیا ہوتا ہے؟ سننے والوں سے، پڑھنے والوں سے یہی پڑھا ہے، سننے والوں سے یہی سنا ہے کہ بہو سے جنم و سسر پیار کر رہا ہے، اس سے بہت ٹانکے پھر کیے بیٹھا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو یہ تربیت ملے ڈراموں کے ذریعے سے۔ یہ سب ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، یہ 6 لاکھ جانوں کا نذرانہ ایسے ہی بھول گئے۔ تو ایک فلم کی بات نہیں ہے، یا ساری فلمیں بند ہونی چاہیے، سارے ڈرامے بند ہونے چاہیے۔ ہم نے اپنی اپنی زندگی کو مستقل بنانا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں جو ہے وہ ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو ہم اپنے لیے آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ وہ خفیہ ہتھیار ہیں جو یہود و ہنود نے مسلمانوں کے لیے خاص استعمال کیے ہیں۔ آج میرا بچہ، میرا نوجوان اپنی آئیڈیل کسی اور کو بنا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو بنا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی جناب وہ کسی فلم کے کسی اداکار کو بنا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی کو بنا کر بیٹھا ہے۔ 100 میں سے کوئی
5 بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ ہمارا آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ تربیت ہمارے مسلمانوں کے گھر سے ہو رہی ہے. کس کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا؟ کس کی ذمہ داری ہے ان کو بتانا کہ بیٹا یہ ڈرامے تمہارا مستقبل نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل اچھا بنے اور نہ ذرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، اور نہ ذرا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو. کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں سے کہتے کہ سمیہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی پڑھو؟ کیوں نہیں کہتے ہم اپنی بچیوں کو کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو؟ ہماری بچوں کے لیے ازواج مطہرات آئیڈیل کیوں نہیں ہے؟ کون سی گندی طوائفہ فاحشہ عورتیں آج میرے مسلمان بچیوں کی آئیڈیل بنی بیٹھی؟ کپڑے پہنوں گی تو ایسے جیسے اس نے پہنے، اس عید پر پوشاک پہنوں گی تو ایسے جیسے فلاں گندی طوائفہ عورتیں پہنے. یہ ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے. ظلم ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کے اندر پورے والدین شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. یہ مت سمجھے کوئی بھی والدین کہ میری اولاد مجھ سے زور ہے یا وہ میرا کہنا نہیں مانتا. کہاں سے آئے اس بچی کے پاس پیسے جس نے اس کو موبائل خریدنے پر مجبور کیا؟ کہاں سے ملی اس بچی کو تربیت جو ڈرامے دیکھنے پر مجبور ہوئی؟ کہاں سے ملی اس بچے کو تربیت جس نے اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک یہود عیسائی اور نصرانی کو بنا لیا؟ یہ تربیت کہاں سے ملی؟ کبھی سوچے، کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف چل پڑی ہے؟ آج یہودی عیسائی نصرانی واپسی یہ ہم پر ہنستے ہیں، یہ ہم پر ہنستے ہیں. میں گزشتہ دنوں ایک انٹرویو سن رہا تھا، عربی کے اندر تھا، میں نے سارا تو نہیں سنا، ایک بات مجھے دل کو لگی. ایک یہودی اسرائیل کے اندر ایک یہودی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فیوچر کے لیے کون سا پلان دے رہے ہو؟ اس یہودی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس یہودی نے کہا ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے. اس نے پوچھا کون سا بدلہ لوگے، کون سا انتقام لوگے، کون سا تم سے ظلم ہوا جس کا تم انتقام لینا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے پتہ کیا کہا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا یہ بات سن کر. اس نے کہا 1400 سال پہلے ایک عمر آیا تھا، اس نے جزیرہ عرب سے ہم یہودیوں کو نکالا تھا. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم وہ والا بدلہ لینے کے لیے تیاری کریں. یہودی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی ماضی نہیں بھولا ہے، 1400 سال پرانا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے. میرا مسلمان، تو اپنی ماضی بھول کر کے ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے کیوں تیار ہو رہا ہے؟ تو کیوں نہیں تیار ہو رہا؟ تجھے کیوں فکر نہیں ہے کہ جس طرح عمر نے جزیرہ عرب سے ان کو نکالا تھا، ہم انشاءاللہ دنیا سے ان کو سب ہستی سے مٹا کر کے چھوڑیں گے؟ تو کیوں یہ جذبہ پیدا نہیں کرتا؟ تو یہودی نصارہ عیسائی یہاں تک تیار ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اسلامی تعلیم دو، اسلام سے واقفیت دو. بہت ساری غلطیاں ہیں. وضو کے فرائض ہمارے بچیوں کو نہیں آتے، غسل کے فرائض ہمارے بچیوں کو نہیں آتے، نماز کے فرائض ہماری بچیوں کو نہیں آتے. ہم مسلمان ہیں بھائی، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا تم اتنا بڑا محلہ ہے، تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ایک محلے میں کوئی 15 دن کے بعد، کوئی مہینے کے بعد کوئی ایک کسی گھر کے اندر ایک عورتوں کے حوالے سے پروگرام کر لو کہ عورتیں آ جائیں، وہاں کوئی بندہ پردے کی حالت میں بیٹھ کر کچھ باتیں آپ کی عورتوں کو، آپ کی بچیوں کو بتا دے؟ مشکل کام تو نہیں. فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ان کو ہم دین نہیں پہنچا سکتے تو چلو 15 دن کے بعد ایک گھر کے اندر پردے کی حالت میں درس قرآن رکھ دیا جائے، وہاں پر کوئی آ کر کے بیان کر دے 15-20 منٹ آپ کی اولاد کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی گھر والیوں کو کچھ دین کی ضروری باتیں بتا دے. اس کے لیے ہمیں خود فکر کرنی ہوگی. ہم دوسروں کے انتظار نہ کریں، ہم خود پہلے اپنے آپ کو بدلیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. دیر ہوگی اس کے لیے معذرت. وما علینا الا البلاغ.